السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا۔ جی ہاں، جیسا کہ دنیاوی لحاظ سے اگر مفلس کی بات کی جائے تو مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی میسر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے میسر نہ ہو، رہنے کے لیے گھر میسر نہ ہو، اس کو ہم دنیاوی لحاظ سے مفلس کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کس شخص کو کہا کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، اس کے بارے میں حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں حدیث جس کتاب سے لے رہا ہوں اس کا میں آپ کو ریفرنس بتا دوں کہ وہ کتاب مولانا مفتی محمد عاشق الہی صاحب کی کتاب ہے زبان کی حفاظت۔ تو اس میں کیا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس یعنی غریب بے پیسے والا کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو۔ درہم مطلب کرنسی ہے، درہم نہ ہو اور مال اور سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہوگی اور اسے تہمت لگائی گئی ہوگی، ایک کا مال کھایا ہوگا، دوسرے کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا اس کی نیکیاں کچھ اس کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس کو دے دی جائیں گی۔ پس اگر اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یعنی اس حدیث پاک سننے کے بعد کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ یعنی وہ شخص جو اس دنیا میں روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ تمام ظاہری اعمال کر رہا ہے جو ایک شخص کی نجات کے لیے کافی ہیں، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہا۔ کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک حقوق اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس شخص کا حق کھایا ہو اس سے معافی نہ مانگی جائے یا وہ معاف نہ کر دے آپ کو۔ تو اس حدیث پاک سے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو روزے بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ہر نیک اعمال کرتے تھے، لیکن تھوڑے تھوڑے جو حقوق العباد چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی لاپرواہی کرتے تھے۔ مطلب مثلا کسی کو گالی دے دینا، مطلب یہ بظاہر تو اس اب جو ماحول چل رہا ہے اس لحاظ سے تو ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا بہت گناہ کا عمل ہے یہ۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں جو کہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اس کی وجہ سے، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے انسان کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں فرمایا کہ یہاں تک کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اس کی جتنی نیکیاں تھیں وہ تمام ان کے حصے میں ڈال دی جائیں گی جن کی حقوق کی لاپرواہی کی اس نے، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس شخص سے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو کتنی وعید کی بات ہے، یعنی وہ لایا اپنے ساتھ نیک اعمال اور اس کے پاس بچا کیا، اس شخص کے بھی گناہ اس کے سر آ گئے جس کی حقوق کی بے پرواہی کی اس نے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کے ساتھ ساتھ ان چھوٹے چھوٹے جو گناہ کے کام ہیں جس سے پکڑ ہو سکتی ہے ہماری، ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم نے کسی کا حق مار دیا ہے تو اس سے معافی کروائیں، اپنی اس سے معافی مانگیں اس دنیا میں، کیونکہ اس دنیا میں معافی ہو جائے گی تو بہت بہترین ہوگا، لیکن اگر نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کی بڑی پکڑ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کی لاپرواہی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔